یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ اسلامی عقائد، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اسلامی تاریخ اور روایات کے مطابق یاجوج ماجوج انسان ہی ہے اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی انسانی آبادی ہے جو فتنہ و فساد اور خون ریزی کے لیے مشہور تھی۔ 2. قرآن مجید میں تذکرہ، سورۃ الکہف۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ اپنی فتوحات کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے تانبے کی مدد سے ایک نہایت مضبوط دیوار تعمیر کر دی، جس نے یاجوج ماجوج کو قید کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دیوار اللہ کے حکم سے قیامت کے قریب ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ خروج یاجوج ماجوج، قیامت کی نشانی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یاجوج ماجوج کا نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین پر قتل و غارت کریں گے اور پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اپنی طاقت کے زوم میں۔ 4. ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب زمین پر ان کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی ایک قسم کا کیڑا یا وبا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے، اور پھر ایک عظیم بارش کے ذریعے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا ظہور حق ہے اور یہ دنیا کے خاتمے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ ان کی اصل جگہ کہاں ہے اس بارے میں بہت سی آراء ہیں، لیکن حتمی علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہ دیوار ذوالقرنین کے پیچھے اللہ کے حکم سے روکے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج کی جسمانی ساخت، ان کے خروج کے انداز اور ان کے فتنے کی ہولناکیوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختلف احادیث مثلاً مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روشنی میں ان کی جسمانی خصوصیات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے جیسے ہتھوڑی ماری ہوئی ڈھال، یعنی گوشت بھرے اور چوڑے چہرے۔ نمبر 2، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ نمبر 3، ان کے بالوں کی رنگت میں سرخی یا بھورا پن یا ٹونی ہوگا اور وہ گھنے ہوں گے۔ نمبر 4، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہوں گے، لیکن معتبر روایات کے مطابق وہ درمیانے قد کے انسان ہی ہوں گے، البتہ ان کی جسمانی قوت اور تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ جب وہ کھودتے کھودتے اس کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں اور سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو رات بھر میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک ان کے نکلنے کا وقت نہ آ جائے۔ اس دن ان کا سردار کہے گا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کل اسے مکمل کریں گے۔ اس کلمے کی برکت سے اگلے دن وہ دیوار توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر ایک افراتفری مچ جائے گی۔ ان کے فتنے کی بڑی علامات یہ ہیں، وہ جس ہریالی یا پانی کے ذخیرے سے گزریں گے اسے ختم کر دیں گے۔ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی ان کا پہلا لشکر ہی پی جائے گا۔ انسانیت پر غلبہ، وہ لوگوں کو قتل کریں گے اور شہروں کو تباہ کریں گے۔ ان کے خوف سے لوگ قلعوں اور گھروں میں محصور ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زمین پر غلبہ پانے کے بعد وہ تکبر میں کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے تیروں پر خون لگ کر واپس آئے گا، جو ان کے لیے ایک آزمائش اور دھوکہ ہوگا کہ شاید انہوں نے اوپر بھی فتح پا لی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ان جنگجوؤں سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ وہاں مسلمان شدید غذائی قلت کا شکار ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر اشرفیوں سے زیادہ قیمتی معلوم ہوگا۔ نمبر 5، عبرت ناک انجام۔ جب فتنہ عروج پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی ایک قسم کا کیڑا یا جرثومہ پیدا کریں گے۔
یہ بیماری وبائی صورت اختیار کرے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی رات میں اس طرح مر جائیں گے جیسے کوئی ایک جان مرتی ہے۔ ان کی لاشوں کے تعفن سے زمین بھر جائے گی، جسے بعد میں اللہ کے حکم سے پاک کیا جائے گا۔ دیوار ذوالقرنین تاریخ انسانی کا وہ عظیم حصار ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف آیات 93 تا 98 میں تفصیل سے آیا ہے۔ یہ دیوار محض پتھروں کی دیوار نہیں تھی بلکہ اس دور کی انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھی۔ جب حضرت ذوالقرنین اپنی مہم کے دوران دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جو بہت بے بس تھی اور ان کی زبان سمجھنا مشکل تھا۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا آپ ہمیں کچھ مال، ٹیکس دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم بس اپنی جسمانی قوت سے میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنانے کے لیے ایک خاص اور نہایت مضبوط طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں اور انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیانی درے خلا میں بھر دیا جائے۔ جب لوہا پہاڑوں کی چوٹی تک برابر ہو گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے خوب دہکایا جائے، پھونکا جائے، یہاں تک کہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے پگھلا ہوا تانبا منگوایا اور اس دہکتے ہوئے لوہے پر ڈال دیا۔ تانبے نے لوہے کے خلا پر کر دیے، جس سے وہ ایک ایسی ٹھوس اور ہموار دیوار بن گئی جس پر چڑھنا یا جس میں سوراخ کرنا ناممکن ہو گیا۔ قرآن مجید کے مطابق اس دیوار میں دو بڑی خوبیاں تھیں۔ لا یستطیعوا ان یظہروا، وہ اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بہت اونچی اور پھسلن والی تھی۔ مستطاعوا لہ نقبہ، وہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کیونکہ وہ لوہے اور تانبے کا ایک سخت مرکب تھا۔ اس دیوار کے مقام کے بارے میں علماء اور محققین کی مختلف آراء ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ جغرافیہ بدل چکا ہے۔ کوہ قاف، کوکسس ماؤنٹنز، بہت سے مفسرین اور مورخین کے نزدیک یہ دیوار جارجیا اور روس کے درمیان دریال کے درے ڈاریال گورج میں واقع ہے۔ یہاں آج بھی لوہے کے آثار ملتے ہیں۔ دیوار چین، دی گریٹ وال آف چائنا، بعض لوگ اسے دیوار چین سمجھتے ہیں لیکن محققین اس کی نفی کرتے ہیں کیونکہ دیوار چین صرف پتھر اور مٹی سے بنی ہے جبکہ قرآن میں لوہے اور تانبے کا ذکر ہے۔ وسطی ایشیا، بعض روایات کے مطابق یہ سمرقند یا اس کے قریبی پہاڑی سلسلوں میں کہیں پوشیدہ ہے جسے اللہ نے انسانی نظروں سے اوجھل رکھا ہے۔ پانچواں، دیوار کا انجام، وعدہ الہی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کرنے کے بعد فرمایا تھا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کے وعدے کا وقت قیامت کے قریب آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ یعنی ڈھیر بنا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔